السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترنجبین یعنی نارنگی کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب یاسمین وغیرہ کی طرح ہیں، جس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا مزہ تلخ ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یا تما کی طرح ہے، جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ relates that the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, "The case of a believer who recites the Quran is that of fruit which is fragrant and delicious, and the case of a believer who does not recite the Quran is that of fruit which has no fragrance but is sweet to the taste. And the case of a hypocrite who recites the Quran is that of a fruit which is fragrant but tastes bitter. And the case of a hypocrite who does not recite the Quran is that of a fruit which has no fragrance and tastes bitter." اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرفوں سے مرکب ہے اور 3 ضرب یعنی 30 نیکیاں پڑھنے والے کو ملیں گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ relates that the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam said that when a person recites 1 letter from the book of Allah, that is 1 good deed equal to 10 good deeds, the like of it. I do not say that alif, lam, mim is 1 letter, but alif is 1 letter, lam is 1 letter, and mim is 1 letter. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ relates that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has said, "He in whose heart there is nothing of the Quran is like a house in the ruin." یہ احادیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائی ہیں، ان میں جو ایک اہم سبق ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو جتنا ممکن ہو سکے ہم یاد بھی کریں اور پھر اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا بھی کریں۔ مومن کی شان اسی بات میں ہے
کہ اس کے سر کا تاج قرآن ہو. ہم جب قرآن پڑھیں گے تو حدیث کے مطابق روحانی طور پہ ہم سے خوشبو بھی آئے گی اور ہماری جو ایک شخصیت ہے اس کا ایک مزہ بھی ہوگا, ہمارے کیریکٹر کی ایک خوبصورتی ظاہر ہوگی. اگر ایسا نہیں کریں گے تو جیسے کہ حدیث میں بڑے انذاری الفاظ آئے ہیں, وہ پھر خدا نخواستہ ہمارے اوپر جو ہے وہ چسپاں ہو سکتے ہیں. اس لیے خاص طور پہ ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان دنوں میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ملینز میں اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. In these days, reciting the Quran is of utmost importance. In the month of Ramadan, specifically, each good deed gets multiplied by 10. So the reward of reciting the Quran will be in millions, inshallah. Also, recitation of the Quran is the underlying theme of these ahadith that I presented this morning. And in these ahadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told everyone in his ummah the significance of reciting Quran, and not just reciting Quran but also memorizing it. Many people recite it when the month of Ramadan comes, but they don't pay any attention towards memorizing. It's not said that you have to memorize the entirety of the Quran. If you can, alhamdulillah. But at least some portions should be memorized so that you can recite it in salat. May Allah Ta'ala give me and all of you the ability to memorize as much of the Quran as possible for us, and to also beautifully recite it and act on its teachings the way they should be acted upon. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.